अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि मारी को सांप ने काट लिया था और वो काफी दर्द में मुब्तला हो गई थी। इस किस्त के आगाज में वहाँ तुर्कत पहुँच जाता है और खंजर फेंक कर सांप को मार देता है। मारी हैरानगी से उसे देखने लगती है। फिर तुर्कत अपना खंजर उठाकर मारी के पास आ जाता है और कहता है जहर को निकालना जरूरी है। ये कहकर वो मारी की टांग पर कट लगाने लगता है। कुछ देर में तुर्गत जहर निकाल देता है और फिर मारी के जख्म पर एक पट्टी बांधने लगता है। मारी हैरानगी से उसे देख रही थी। फिर तुर्गत पूछता है क्या अब तुम बेहतर हो? तो मारी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं जब भी सांप देखूँ तो उसके पीछे तुम्हें देखती हूँ। तुर्गत कहता है दरअसल तुम जहाँ रहती हो वो सांपों का गढ़ है, लेकिन तुम्हें खबर नहीं है। फिर मारी खड़ी होने लगती है तो तुर्गत उसे सहारा देता है, लेकिन मारी अपना बाजू छुड़ाकर जोर जोर से कार्नेलिया को आवाजें देने लगती है। उसे लड़खड़ाते हुए देखकर तुर्गत उसे उठा लेता है और कहता है तुम दोबारा मेरी मकरूज हो गई हो बिजांतीनी हसीना। मारी कहती है मुझे किसी का मकरूज रहना पसंद नहीं, मैं जल्द से चुका दूंगी। इतने में मारी के सिपाही आ जाते हैं और तुर्गत पर तीर कमाने तान लेते हैं, तो मारी उन्हें रोक देती है। फिर कार्नेलिया पूछती है क्या आप ठीक है मोहतरमा? तो मारी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। इतने में तुर्गत के सिपाही भी आ जाते हैं, तो तुर्गत कहता है आराम से मेरे बहादुरों। फिर कार्नेलिया कहती है सिपाहियों घोड़े ले आओ। दूसरी जानब सोगत में पादरी ग्रेगोर और अंद्रयास आपस में बातचीत कर रहे थे। इतने में बहादुर उनके कमरे के करीब पहुंच जाता है और कान लगाकर सुनने लगता है। अंदर ग्रेगोर कह रहा था उस्मान ये जानता है कि मुकद्दस अमानत वो सलीब का टुकड़ा है जिस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को चढ़ाया गया था। बहादुर ये बात सुन लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। काई कबीले में आईगुल एक खेमे के ऊपर चढ़कर उसकी मरम्मत कर रही थी। इतने में जरगुताई भी ऊपर पहुंच जाता है, तो आईगुल चौंक जाती है और फिर कहती है बोलो क्या बात है? जरगुताई कहता है कल मैंने तुम्हें गुलाब का फूल दिया था, उसमें एक राज है और अब मैं उस राज से पर्दा उठा रहा हूँ। तुम मेरी हो जाओ पागल लड़की। यह सुनकर आईगुल चौंक जाती है और फिर गुलाब का फूल निकालकर जरगुताई को वापस करके कहती है यह राज तुम्हारे ऊपर और मुझ पर बहुत भारी है जरगुताई। यह कहकर आईगुल खेमे से नीचे उतर जाती है और जरगुताई काफी गमगीन हो जाता है। इतने में कुमराल अब्दाल कहते हैं तुमने राज से पर्दा उठा दिया जरगुताई। बहादुर जरगुताई, तुमने मोहब्बत को आसान समझा था, लेकिन जब तुम इसकी जुदाई को बर्दाश्त करोगे तो फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा यह मोहब्बत है जरगुताई। कई बादशाहों को ताकतवर बना चुकी है, लेकिन जब किसी आशिक के गले पड़ जाती है तो उसे गुलाम बना देती है। अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार ना होना, इसकी नरमी और गजब को कबूल करना। फिर जरगुताई भी खेमे से नीचे उतर आता है और गुस्से में एक तरफ चलने लगता है। इसके बाद एक गांव का मंजर सामने आता है जो एनागोल की सरहदी हदूद में वाक़ था। उस्मान के कहने के मुताबिक पादरी ग्रेगोर और अंद्रयास उस गांव में पहुंच जाते हैं। उनके साथ उस्मान के मुहाफिज भी थे। वहां के लोग पादरी ग्रेगोर को पुरजोशी से खुशामदीद कहने लगते हैं। फिर पादरी ग्रेगोर घोड़े से उतरकर एक स्टेज पर खड़ा हो जाता है और सबसे मुखातिब होकर कहता है खुदावंद आपके गुनाह माफ फरमाए। जब मैं कुस्तुनिया से बीतीनिया आ रहा था और शहंशाह के गजब से भाग रहा था तो खुदावंद ने उस्मान साहब के साथ मेरा सामना करवा दिया। एक आदमी पूछता है पादरी हजरत मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन आपने किसी गवर्नर के किले में रहने की बजाय एक तुर्क कबीले में रहने को तरजीह क्यों दी? आप गवर्नर निकोला के पास क्यों नहीं गए? पादरी ग्रेगोर कहता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मगर जैसा तुम कह रहे हो निकोला वैसा नहीं करता। वो ताकत और तरक्की के लालच में मुझे शहंशाह के रहम करम पर छोड़ देता। फिर एक और आदमी कहता है लेकिन गवर्नर का दोस्त तो आपके दोस्त हैं, आप उनके पास क्यों नहीं गए? वो जरूर आपकी हिफाजत करते। पादरी ग्रेगोर कहता है मैंने यही सोचा था, लेकिन जब तरक्की और ताकत की बात आ गई तो रुगातोस ने भी बाकी लोगों जैसा बर्ताव किया। उसने मुझे धोखा दिया, मगर उस्मान साहब ने साबित किया कि मैं उनके साथ ज्यादा महफूज हूँ। यह सुनकर सब लोग हैरानगी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर ग्रेगोर कहता है जब मैंने सोगत के ईसाई लोगों के साथ उस्मान साहब का बर्ताव देखा तो मुझे समझ आई कि उनका मेरे साथ ऐसा बर्ताव कोई खास नहीं है। मैंने कभी किसी भी किले में ऐसा अदलो इंसाफ नहीं देखा। हर कोई अपने सियासी मकासद के लिए लोगों पर जुल्म कर रहा है।
آپ کے گاؤں کا حال بھی میں نے سن رکھا ہے۔ یہ سن کر وہاں کے لوگ پادری گریگور سے اتفاق کرتے ہیں۔ اتنے میں نکولا کا ایک جاسوس وہاں سے چل پڑتا ہے۔ اس دوران لوگ کہہ رہے تھے، ہم اتنے زیادہ ٹیکس ادا کر کر کے تھک گئے ہیں، ہم اتنے سالوں سے گورنر کے لالچی پیٹ بھر رہے ہیں، بس اب بہت ہو گیا۔ اس کے بعد اناگول قلعے کا منظر سامنے آتا ہے۔ نکولا ایک مجسمہ تیار کر رہا تھا۔ نکولا کا جاسوس کہہ رہا تھا، پادری گریگور آپ کے گاؤں میں آئے ہوئے ہیں اور عثمان کی شان میں ایک زبردست تقریر کر رہے ہیں۔ آپ کے شہری ان کے الفاظ سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ پھر نکولا اشارہ کرتا ہے تو اس کا خاص آدمی اس جاسوس کو سونے کے سکے دیتا ہے، جس کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد نکولا کہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ عثمان کو معلوم ہو گیا ہے کہ وہ بڑا قافلہ کہاں سے گزرے گا، اسی لیے اس نے پادری کو تقریر کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ارگوس کہتا ہے، پادری گریگور ابھی بھی اس گاؤں میں ہے، میرے خیال میں ہمیں اسے پکڑ لینا چاہیے۔ نکولا کہتا ہے، اب ہمارا پادری کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، ہمارے پاس کرنے کو اس سے بھی زیادہ اہم کام ہے، مگر وہ عثمان کے پاس ہے، ورنہ عثمان پادری کو اتنی آسانی سے باہر نہ بھیجتا۔ اپنے سپاہیوں کو اس گاؤں میں بھیج دو ارگوس۔ عثمان جانتا ہے کہ قافلہ گاؤں کی طرف جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ ہم یہ بات جانتے ہیں۔ میں اس کے لیے ایک زبردست سرپرائز تیار کروں گا، بلکہ بہت بڑا۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ ہرمن کایا قلعے میں بہادر کہہ رہا تھا، آپ نے جو بات جاننے کے لیے مجھے بھیجا تھا وہ مجھے پتہ چل گئی ہے۔ وہ چیز شاید سلیب کا کوئی ٹکڑا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اس سلیب کا ٹکڑا ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا تھا۔ کوسس حیران ہو کر کہتا ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو بہادر؟ کیا تمہیں یقین ہے؟ بہادر کہتا ہے، جی ہاں گورنر کوسس، مجھے یقین ہے۔ یہ سن کر کوسس بہت خوش ہو جاتا ہے اور اپنے کمانڈر کو اشارہ کرتا ہے۔ پھر کوسس کہتا ہے، کاش تمہیں اندازہ ہوتا کہ تم کتنی اہم معلومات لے کر آئے ہو۔ اتنے میں کوسس کا کمانڈر سونے کے سکوں کی ایک بڑی پوٹلی لے آتا ہے، جسے دیکھ کر بہادر کافی حیران ہوتا ہے۔ پھر کوسس کہتا ہے، یہ سونا صرف اس معلومات کے بدلے میں ہے، اگر تم وہ امانت میرے پاس لے آئے تو تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ میں تمہیں کتنا بڑا انعام دوں گا۔ بہادر کہتا ہے، میں وہ بھی لے کر آؤں گا کوسس۔ یہ کہہ کر بہادر جانے لگتا ہے تو کوسس کہتا ہے، یہ بات مت بھولنا، جزا اور سزا ساتھ ساتھ ہیں، خالی ہاتھ واپس مت آنا۔ بہادر مسکراتے ہوئے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد کوسس کہتا ہے، اگر وہ چیز ہمارے ہاتھ لگ گئی تو صرف بتینیا ہی نہیں بلکہ پورا روم ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا۔ دوسرے نمکائی قبیلے میں عثمان کہہ رہا تھا، آپ کا شکریہ ملون خاتون، آپ ایسی معلومات لے کر آئی ہیں جس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ شام سے ایک بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے اور اس قافلے میں صرف نکولا اور کوسس کا ہی نہیں بلکہ روگاتوس کا بھی مال ہے۔ وہ پچھلے قافلے سے 10 گنا زیادہ اہم ہے، اس میں بہت زیادہ قیمتی سامان موجود ہے۔ یہ قافلہ ایک گاؤں میں جائے گا جو ان کے قبضے میں ہے، لیکن اس قافلے کے پہنچنے سے پہلے ہی ہم اس گاؤں میں کائی قبیلے کا مقدس جھنڈا لہرا دیں گے۔ کندوز کہتا ہے، یہ بات جنگ کی وجہ بن سکتی ہے سردار، آپ ان کا علاقہ فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو عثمان کہتا ہے، جس دن سے ہم نے پادری گریگور کو پکڑا ہے اسی دن سے ہم جنگ میں داخل ہو چکے ہیں بھائی، اب پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی فطرت کے مطابق لڑے گا، وہ کسی سانپ کی طرح اپنی بل میں چھپ جائیں گے اور ہم بھیڑیے کی طرح ان پر حملہ کر دیں گے۔ پھر عثمان کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، کل تک تیاریاں مکمل کر لیں، اب فتح کا وقت ہے۔ سب کہتے ہیں، جیسے آپ کا حکم سردار۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد ملون خاتون کہتی ہے، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی اس شاہانہ فتح میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ عثمان کہتا ہے، جہاں اتنے زیادہ سپاہی شہادت کے لیے بے چین بیٹھے ہیں، کیا آپ کا جانا مناسب ہے ملون خاتون؟ اورحان کا کیا ہوگا؟ ملون بالا کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، کیا صرف اس کی ایک ہی ماں ہے حضور؟ بالا بھی اس کی ماں ہے، میرے واپس آنے تک بالا اس کا خیال رکھ سکتی ہے۔ بالا کہتی ہے، ہاں کیوں نہیں، میں اورحان کی دیکھ بھال کروں گی۔ ملون خاتون اتنے عرصے سے جنگ پر جانا چاہ رہی ہیں۔ پھر ملون کہتی ہے، آپ کا شکریہ بالا خاتون، سلامت رہو۔ پھر عثمان کہتا ہے، اگر ایسی بات ہے تو تیاری کر لو ملون خاتون۔ دوسری جانب عثمان کے سپاہی شام کا کھانا کھا رہے تھے، لیکن گوگتو کچھ پریشان تھا۔ جرکتائی کہتا ہے، بھائی تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ گوگتو کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر بران کہتا ہے، کیا ہوا ہے؟ تم عثمان صاحب کے سپاہیوں کے سربراہ ہو، تمہیں اپنا سر جھکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گوگتو کہتا ہے، میں اپنے سردار کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکا۔ پھر بران کہتا ہے، جب ہمارے سردار متحد ہونے کی بات کرتے ہیں تو تم مغرور ہو جاتے ہو۔ جب ترگت صاحب کاتالونیا والوں کی لاشیں لے کر آئے تو تم نے اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ گوگتو کہتا ہے، میں مغرور نہیں ہوں بران، ترگت صاحب مغرور ہیں۔ تم نے دیکھا جب وہ کاتالونیا والوں کی لاشیں لے کر آئے تو کتنا ہوا میں اڑ رہے تھے۔ بران کہتا ہے، تم نے وہی دیکھا جو تم دیکھنا چاہتے تھے بھائی، ہمارے سردار تمام ترک قبیلوں کو متحد کرنا چاہتے ہیں۔
ترگت صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تم خوش ہونے کی بجائے خود کو مشکل میں ڈال رہے ہو۔ دشمن ایک ہے اور ہم بھی ایک ہیں، ایسا مت کرو۔ گوپتو کہتا ہے تم صحیح کہہ رہے ہو بھائی، میں قبول کرتا ہوں، لیکن مجھے جس سے مسئلہ ہے وہ ترگت صاحب ہیں۔ بوران کہتا ہے جسے عثمان صاحب عزت دیں ہمیں بھی اسے عزت دینی ہوگی، ایسا مت کرو گوپتو، چلو میرے بھائی اب کھانا کھاؤ۔ پھر گوپتو کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی۔